اسٹیج پر موجود قومی وطن پارٹی کے صوبائی سینئر وائس چیئرمین طارق خان، صوبائی وائس چیئرمین عائشہ صاحب، صوبائی انفارمیشن سیکرٹری اسد افریدی صاحب، اسٹیج پر موجود قومی وطن پارٹی کے رہنما پیر سجاد باقر صاحب، ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ کے سینئر وائس چیئرمین امجد مومن صاحب، ہمارے پشاور ڈسٹرکٹ کے اسرار خان، فرم شہزاد بھائی، اور یہاں پر موجود قومی وطن پارٹی پشاور سٹی ڈسٹرکٹ اور پشاور ڈسٹرکٹ کے عہدیداران صاحبان، فرم شہزاد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ بھائی دوست، میں سب سے پہلے تو قومی وطن پارٹی کے تمام کارکنان کی طرف سے اور ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کی طرف سے، فرم شہزاد صاحب اور ان کے ساتھ جو آج بڑی تعداد میں لوگ شامل ہوئے، ان کو قومی وطن پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو یہ یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے حقوق کے لیے اکٹھے ہم مل کر آواز اٹھائیں گے اور اکٹھے مل کر جدوجہد کریں گے، اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کو ترقی کی راہ پر ہم کامیاب کریں گے۔ فرم شہزاد صاحب اس سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ٹاؤن ممبر رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اس وقت بھی اپنے علاقے کی بڑی خدمت کی۔ اس وقت حکمران جماعت سے تعلق تھا ان کا، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے، جو لوگوں کو انہوں نے ایک باور کرایا تھا، ایک تاثر کریٹ کیا تھا، اس کے اوپر وہ پورا نہیں اترے، اور آج یہی وجہ ہے کہ فرم شہزاد بھائی جیسے اچھے کارکنان جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر قومی وطن پارٹی کی طرف اور دیگر پارٹیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف کی کارکردگی تھی خصوصاً ہمارے صوبے میں، اس سے لوگ مایوس ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ دیگر مسائل پر بات کروں، چونکہ پچھلے 10-15 دن سے جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو سیلاب آئے ہیں، اس سے بلوچستان اور سندھ میں تو بڑی تباہی ہوئی ہے، مگر ہمارے صوبے خیبر پختونخوا میں بھی کافی ضلعوں میں اس نے تباہی کی ہے اور بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے صوبے میں مردان ڈسٹرکٹ، سوابی ڈسٹرکٹ، نوشہرہ ڈسٹرکٹ، چارسدہ ڈسٹرکٹ، خیبر ڈسٹرکٹ، مومن ڈسٹرکٹ، باجوڑ ڈسٹرکٹ، بنیر، ملکنڈ، سوات، مانسیرہ، ڈی خان، ساؤتھ وزیرستان، ہنگو اور چترال جو ہے اس میں کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ کوہستان میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں، اور ہم قومی وطن پارٹی کی طرف سے جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اس مشکل گھڑی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ ہم ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جو لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں ان کی شفا کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ جن لوگوں نے ان سیلابوں میں وہ وفات ہوئے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ بھی ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفت تو قدرتی آفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہے، لیکن اس مشکل گھڑی میں جو صوبائی حکومت کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے تھا،
ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا، ایک ایڈمنسٹریشن کو لوگوں کے اس مشکل گھڑی میں جس طریقے سے ایک رول پلے کرنا تھا وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا۔ ہمارے صوبے میں یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں یہ 12-15 ڈسٹرکٹس میں نقصانات ہوئے ہیں، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ کہیں گئے ہوں اور انہوں نے سیلاب کے جو نقصانات ہوئے اس علاقے کا دورہ کیا ہو، وہاں کے لوگوں کی مشکلات انہوں نے سنی ہوں، نہ ہمیں صوبائی کابینہ کے اراکین نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب سیاسی قیادت خاموش ہو تو پھر اس کا اثر ایڈمنسٹریشن کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو نہ ڈپٹی کمشنرز نظر آ رہے ہیں، نہ اسسٹنٹ کمشنرز نظر آ رہے ہیں، نہ پی ڈی ایم اے ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ باقی محکمے جو ہیں وہ اس طریقے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کر رہے ہوں۔ ہم یہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اس گو مگو کی صورتحال سے نکلنا چاہیے اور اس کو لوگوں کی اس مشکل گھڑی میں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے اور ان کی اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار کم از کم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نقصانات ہوئے ہیں، جن لوگوں کے گھر گرے ہیں، جن لوگوں کے مال مویشی اس میں وفات ہوئے ہیں، جن لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے لیے ان کو ایک ریلیف پیکج جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے، اور جو علاقے زیادہ نقصان دہ ہوئے ہیں وہاں پہ آفت زدہ ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ایک باقاعدہ ایک رول پلے کرنا چاہیے۔ میں قومی وطن پارٹی کی طرف سے اپنے تمام کارکنان کو ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ اپنا ایک کردار ادا کریں، اور اس میں جہاں کہیں بھی ایسی مشکلات ہوں تو اس میں جا کے لوگوں کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں جو وہاں پہ ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ بھی کریں، تاکہ وہ صوبائی حکومت جو کہ مکمل خواب غفلت میں سو رہی ہے اس کو ہم جگا سکیں اور ان کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ کدھر کدھر لوگوں کی مشکلات ہیں، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ہم آواز اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آیا کہ ڈیری خان میں سیلاب کی وجہ سے کچھ گاؤں کو بچانے کے لیے بعض جو ایریاز تھے اس میں بریچ کیے گئے اور پانی کا رخ موڑا گیا، اور ان کو کچھ اس پانی کے رخ موڑنے کی وجہ سے جن گاؤں کو نقصانات ہوئے وہ لوگ احتجاج کے لیے نکلے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کے اوپر صوبائی حکومت کی طرف سے اس کے بجائے کہ وہ جاتے وہاں پہ ان کی بات سنتے، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کرتے، ان کی اس مشکل کی گھڑی میں کم از کم ان کو ایک تسلی دینے کی کوشش کرتے، اس کی جگہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا، ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، اور جس کے نتیجے میں 3 بندے زخمی ہوئے۔ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت ان لوگوں کی داد رسی نہیں کر سکتی تو کم از کم یہ ظلم تو اور نہ کرے کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرے اور ان کے اوپر آنسو گیس اور شیلنگ کرے۔ اس کو ہم افسوسناک اقدام کراتے ہیں اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل بھی نارتھ وزیرستان میں ایک مسجد میں واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں 3 لوگ شہید ہوئے۔ ٹارگٹ کلنگ کا یہ سلسلہ پچھلے کئی دنوں سے بڑی تیزی کے ساتھ شروع ہے۔ اس میں وزیرستان میں جی خان ٹانک میں
خیبر ایجنسی میں، مومند ایجنسی میں، دیگر جو ہمارے مرج ڈسٹرکس ہیں ان میں، اور پھر خصوصاً پشاور میں ایک سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، اور لگ اس طرح رہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ اس میں لوگوں کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کو بھی، خصوصاً پولیس کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور پچھلے اگر آپ جنوری سے دیکھیں تو تقریباً کوئی ہماری خیبر پختونخوا پولیس کے تقریباً کوئی 50 سے زائد سپاہی اور افسران جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ دے، اور اس حوالے سے ان کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کدھر سے یہ لہر پھر سے سر اٹھا رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں اسی طریقے سے بگڑتی رہیں اور اس حد تک چلی جائیں کہ وہی 2007 اور 2008 والے واقعات پھر سے شروع ہو جائیں اور حالات پھر سے اس طریقے سے بگڑ جائیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس طریقے کے حالات یہاں پہ ہوں۔ ان دنوں میں ہمارا پشاور جو ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ دھماکے ہوتے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماؤں بہنوں نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ایسے حالات دوبارہ یہاں پر شروع ہوں۔ اس طرف ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت توجہ دے اور اس کے لیے ایک مربوط پلاننگ کرے اور اقدامات ایسے اٹھائیں کہ شہریوں کو اور لوگوں کو تحفظ مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کرم شہزاد صاحب بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم میں رہے ہیں، اور یہاں پہ اور بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں حصہ بھی لیا، پیر صاحب نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، امجد خان نے بھی حصہ لیا تھا۔ الیکشن سے پہلے تحریک انصاف نے اس قسم کا ایک تصویر پیش کی تھی کہ ایک ایسا نظام بنانے جس سے صحیح معنوں میں گراس روٹ لیول پر لوگوں کو حکومت ملے گی، اختیارات ملیں گے۔ لیکن الیکشن کے ہونے کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک کر کے اختیار یہ واپس لے رہے ہیں، اور پچھلے تقریباً 6-7 مہینوں سے یہ الیکشنز کا سلسلہ شروع ہے، اور آج تک رولز آف بزنس نوٹیفائی نہیں ہوئے۔ آج تک ناظمین کو، کونسلران صاحبان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی کیا اختیار ہے، کیا اختیار نہیں ہے۔ ان کے جو دفاتر ہیں وہ اس طریقے سے فنکشنل نہیں ہیں، اور وہ جو ایک تاثر تھا کہ نچلی سطح پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، وہ تاثر اب غلط ثابت ہو رہا ہے، اور بلکہ اب تو جو جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ بھی لیا وہ بھی اب پچھتا رہے ہیں کہ ہم کدھر بن گئے، کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ہمارے صوبے کے ساتھ جاتی ہے، ان تمام لوگوں جنہوں نے اس سارے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا ان کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ تمام کونسلان صاحبان، ولیج ناظمین صاحبان، تحصیل ناظمین صاحبان، ان سب کے ساتھ جاتی ہے جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور ایک لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ نتائج تحریک انصاف کی مرضی کے نہیں آئے تو وہ اب ان کو اختیارات اس طریقے سے نہیں دینا چاہ رہے، اور اس وجہ سے ایک ان کے خلاف ایک انہوں نے پورا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی صحیح اس کے مطابق اختیارات کا نچلی سطح پر منتقلی جو ہے وہ ایک آئینی ذمہ داری ہے،
اور اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جو وعدے کیے گئے تھے لوکل گورنمنٹ میں من ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور نچلی سطح پر اختیارات ملنے چاہیے۔ اگر یہ نہ دیے گئے تو میرے خیال میں اس سے نہ صرف ان ناظرین میں مایوسی آئے گی، ان کونسلان صاحبان میں مایوسی آئے گی، بلکہ پورے صوبے کے لوگوں میں مایوسی آئے گی۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جو پہلے اختیارات کا کہا گیا تھا وہ پورے ان کو منتقل کیے جائیں۔ جہاں تک الیکشنز میں رزلٹس کی بات ہے تو یہ تو ان کی اپنی کارکردگی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ اگر ان کی کارکردگی اچھی ہوتی تو ان کے رزلٹس اچھے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے چونکہ صوبے میں یہ پچھلے 9 سال سے ان کی حکومت ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ترقی اس 9 سال میں ہوئی نہیں، اور ایک لحاظ سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ اور بھی پیچھے چلا گیا، پہلے بھی پسماندہ تھا اور اس نااہل حکومت کی وجہ سے اور بھی پسماندہ ہو گیا ہے، اور وسائل کا ضیاع ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت اس لحاظ سے پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خرم شہزاد بھائی جیسے وہ لوگ جو کہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے لیے دن رات کام کرتے تھے، وہ آج اس پر مجبور ہو گئے کہ وہ قومی وطن پارٹی اور دیگر پارٹیوں کی طرف دیکھیں۔ ہم قومی وطن پارٹی کی طرف سے خرم شہزاد بھائی اور ان جیسے اور جو مایوس لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں، ان کو ہم یہ تسلی دینا چاہتے ہیں کہ قومی وطن پارٹی آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ ہم اکٹھے مل کر صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اکٹھے مل کر جدوجہد کریں گے، اور ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سب کے لیے کھلا ہے، اور ہم دعوت دیتے ہیں ان سب کو کہ آپ آئیں اور اکٹھے مل کر اس صوبے کی مسائل کے لیے آپ کو ایک دفعہ پھر خرم شہزاد بھائی اور ان کے ساتھ جو دوست بزرگ شامل ہوئے ان سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔